یاجوج اور ماجوج کس جگہ سے نکلیں گے؟ کیا ان کا خروج دجال سے پہلے ہوگا یا بعد میں؟ وہ کون سی جھیل ہے جس کا سارا پانی یہ نافرمان قوم پی جائے گی؟ اس قوم کے آزاد ہونے کے بعد زمین پر کیا ہوگا؟ قرآن واضح طور پر گواہی دیتا ہے کہ یاجوج ماجوج یہ دو وحشی قبیلوں کے نام تھے۔ یاجوج ماجوج اللہ کی سخت نافرمان اور ظالم قوم ہے۔ یاجوج اور ماجوج شمالی ایشیا کے دور دراز علاقوں میں رہتے تھے۔ یہ انتہائی خطرناک اور ڈاکو قسم کے لوگ تھے۔ یاجوج ماجوج کی آبادی اس قدر تیزی سے بڑھتی تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے یہ قوم شمالی ایشیا سے جنوب ایشیا میں پھیل گئی۔ قرآن و سنت کی تصریحات سے ایک بات تو واضح ہے کہ یاجوج و ماجوج کوئی ہوائی مخلوق نہیں بلکہ ہم عام انسانوں کی طرح ہی ایک قوم ہوگی، اور ایک روایت کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں واضح طور پر ارشاد ربانی موجود ہے کہ طوفان نوح علیہ السلام کے بعد جتنے انسان اس زمین پر باقی رہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں گے۔ جمہور محدثین اور مورخین ان کو یافز ابن نوح کی اولاد قرار دیتے ہیں۔ حضرت ذوالقرنین کے زمانے میں یاجوج و ماجوج کے حملے وبال جان بن گئے تھے۔ ان کی روک تھام کے لیے ذوالقرنین نے پہاڑوں کے مابین اونچی اور مضبوط دیوار تعمیر فرمائی، جسے سد سکندری یا سد ذوالقرنین بھی کہتے ہیں۔ قرآن کریم کی سورہ کہف میں یاجوج و ماجوج اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ جب وہ اپنی شمالی مہم کے دوران پہاڑوں کے درمیان پہنچے تو وہاں ایسی قوم ملی جس کی زبان ناقابل فہم تھی، تاہم جب ترجمان کے ذریعے بات ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ یاجوج و ماجوج اس زمین پر فساد پھیلاتے ہیں، لہٰذا ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار قائم کر دیں۔ پھر ذوالقرنین نے یاجوج و ماجوج کی یلکار سے عوام کو بچانے کے لیے لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے دیوار کی تعمیر کروائی۔ جب یہ دیوار تعمیر ہو گئی تو ذوالقرنین نے اللہ کا شکر ادا کیا، ساتھ ہی عوام کو آگاہ کیا کہ بے شک یہ دیوار انتہائی مضبوط ہے لیکن پھر بھی لافانی نہیں ہے۔ جب قیامت کا وقت نزدیک آئے گا تو یاجوج و ماجوج کی قوم میں سے ایک شخص انشاءاللہ کہہ کے اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرے گا اور اللہ کے حکم سے یہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یاجوج و ماجوج زمین پر پھیلتے چلے جائیں گے، جہاں سے گزریں گے تباہی پھیلائیں گے، مخلوق خدا کو اپنے شر اور فساد کا نشانہ بنائیں گے۔ ان کا ایک گروہ جب بھاگتا ہوا جھیل تبریہ سے گزرے گا تو صحیح مسلم کے مطابق وہ سارا پانی پی جائیں گے۔ بحر تبریہ اسرائیل میں تازہ پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے، اس کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندگی کا ایک بڑا حصہ اس جھیل کے ساحل پر گزارا ہے۔ یہاں قتل و غارت کرتے ہوئے یاجوج و ماجوج بیت المقدس پر قبضہ کر لیں گے اور اپنی حکومت کا اعلان کریں گے۔ کوئی بھی ان کا مقابلہ نہ کر پائے گا۔ یاجوج و ماجوج کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد ہوگا۔ اس وقت تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کر چکے ہوں گے اور اس زمین پر مکمل طور پر امن قائم ہو چکا ہوگا۔ یاجوج و ماجوج کے فتنے کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں، اور آہستہ آہستہ جب کوہ طور پر غذا کی قلت شروع ہو جائے گی تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج و ماجوج کے لیے بد دعا کریں گے، جس کے نتیجے میں ان کے کانوں اور گردنوں میں ایسے کیڑے پیدا ہوں گے جس کے پھٹنے سے یہ ہلاک ہو جائیں گے۔ مسلمان جب کوہ طور سے نیچے اتریں گے تو ہر طرف لاشیں ہی بکھری ہوں گی جن سے تعفن اٹھے گا۔ ایک روایت کے مطابق زمین کا کوئی بھی حصہ ایسا باقی نہ ہوگا جہاں پر ان کی لاشیں موجود نہ ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ زمین پر ایک خاص قسم کے پرندے کو بھیجیں گے جو زمین سے ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے۔
اور پھر زمین پر بارش برسا کر زمین کو دوبارہ سے پاک کیا جائے گا۔ یاجوج و ماجوج کا آخری زمانے میں نکلنا علم الہی سے طے شدہ ہے، اور یہ کہ ان کا خروج قیامت کی نشاندہی کے طور پر قرب قیامت میں ہوگا۔ اسی بنا پر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کے خروج کو قیامت کی علامت کبریٰ میں شمار کیا جاتا ہے، اور بہت سی احادیث میں ان کا خروج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہونا واضح ہے۔ صد ذوالقرنین کہاں ہے؟ اس بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی واضح علامت موجود نہیں ہے۔ باقی یہ دعویٰ کہ سائنس کی ترقی کی وجہ سے اب دنیا کا کوئی حصہ چھپا نہیں ہوا، یہ بالکل غلط ہے۔ جس دیوار کی اور جس قوم کی حق تعالیٰ نے خبر دی ہے وہ بالکل صحیح اور درست ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ زمین کا ایک بہت بڑا حصہ ابھی باقی ہے جہاں تک انسان نہیں پہنچ سکا۔ بہت سے پہاڑ، بہت سے وادیاں ابھی موجود ہیں، خصوصاً شمال کی طرف برفانی پہاڑ کے پیچھے منطقہ باردہ کی جانب ایسی زمین موجود ہے جہاں تک انسان نہیں پہنچ سکتا۔ بالکل حقیقت یہ ہے کہ زمین کی تہہ میں بھی ایک مخصوص حد سے آگے انسان کی رسائی ممکن نہیں ہو سکی۔ ان سب باتوں سے قطع نظر قدرت خداوندی کے پیش نظر یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یاجوج و ماجوج کو انسان کی نظر سے پوشیدہ کر دیا ہو، جس طرح جنات ہمارے ساتھ ہمارے درمیان ہی رہتے ہیں، لیکن اللہ کے حکم سے انسانی آنکھ انہیں نہیں دیکھ سکتی۔ اسی لیے کسی چیز کا نظر نہ آنا اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتا۔